إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحسن الكلام كلام الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں درس قرآن جاری ہے، اور اس کی آج 31ویں ویڈیو بنا رہے ہیں انشاءاللہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227 سے لے کر 231 تک 5 آیتیں تلاوت کریں گے انشاءاللہ العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا. یعنی کوئی شخص بھی اگر طلاق دینا چاہے اپنی بیوی کو تو اس کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اپنی آیتوں میں، قرآن میں، اور اس طریقے کو کچھ لوگ اس طریقے کو اڈاپٹ نہیں کرتے، بلکہ اپنے طرف سے کچھ چیزیں لوگوں نے نکال لی ہیں جو قرآن سے ثابت نہیں. آج ہم آیت تلاوت کریں گے تو ہمیں غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ، پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کیوں، یہ سوال ہے کہ کیوں طلاق دی جائے. جو اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے بری چیز جو ہے وہ ہے اللہ کی نظر میں طلاق. اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا اور شیطان پسند کرتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہو، علیحدگی ہو. اللہ نہیں چاہتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس رکھا ہے جو بڑا سخت ہے، اس پر عمل ہو تو نوبت نہیں آئے گی. تو پہلے تو ہم ایک اس رکوع شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں کہ آخر طلاق کی وجہ کیوں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیوں طلاق دینے کا حکم دیا ہے. جب ایسی کوئی کنڈیشن ہو جائے، ایسی صورتحال بن جائے تو طلاق دی جائے. لیکن اس سے پہلے بتایا ہے ایک جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت، اس میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. کہ اگر طلاق کی نوبت کیوں آئے اس کی وجہ ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ اور مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے. قوامون علی النساء سے مراد فوقیت، یعنی کہ حکم تو مرد کا ہی چلے گا اور عورت کو چاہیے کہ فرما برداری کرے مرد کی، مگر جائز صورت میں. اگر وہ ناجائز کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو اس وقت نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا کہ زیادتی نہ کی جائے. یہ نہ ہو کہ بھائی ٹھیک ہے جیسے چاہے چلیں، وہ کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. پہلی تو بات یہ ہے کہ طلاق کیوں دی جائے. کیا ایسا عمل عورت سے سرزد ہو جائے یا مرد سے کہ پھر طلاق کی نوبت آ جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی ہے. وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 پہلے دیکھ لیتے ہیں اچھی طریقے سے، تو سمجھ میں آ جائے گی کہ طلاق کب دی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء کی 34 نمبر آیت میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں پر نگران ہیں اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. اس لیے کہ مرد نے اپنے مال خرچ کیے، پس جو نیکوکار ہیں
فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس جو نیکوکار ہیں مرد کی تابع دار فرمان بردار عورتیں ہیں، پیٹھ پیچھے عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں اللہ کی حفاظت سے. یعنی حفاظت بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہوتی ہے، ورنہ کوئی اپنے نفس کی حفاظت نہیں کر سکتا، بہت مشکل کام ہے. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو مرد ہو یا عورت ہو تو اپنی حفاظت کرتا ہے انسان گناہوں سے بچنے کی. اگر میں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. اب یہاں پہ وجوہات بیان کی. اگر تمہیں ڈر ہو جن عورتوں کی بدخوئی کا، یعنی کہ وہ عورتیں، سب سے پہلے تو یہ کہ عورت جو ہے وہ جواب دے رہی ہے، جھگڑے کر رہی ہے، ہر بات کا فوراً جواب دے رہی ہے اور اس سے زیادہ جواب دے رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر ایسی نوبت ہو کہ وہ نافرمانی پہ اتر آئے، جھگڑے کرے، گالیاں دے اور بات ماننے کو تیار نہ ہو، کوئی سی بھی بات ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فعظوہن، تو تم چاہیے کہ اس کو سمجھاؤ. پہلی بات تو عورت کو سمجھائے، آرام سے بیٹھ کر پیار سے محبت سے اس کو سمجھایا جائے. اگر وہ نہ مانے پھر بھی تو پھر کیا کہا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کی خواب گاہوں میں ان کو تنہا چھوڑ دو، یعنی ان کے بستر سے الگ کر دو. جس جگہ وہ بیٹھی ہیں سو رہی ہیں وہاں سے الگ ہو جاؤ، مت ملو، ناراضگی کا اظہار کرو. ابھی یہاں ابتدائی بات ہو رہی ہے کہ پہلے تو اس کو سمجھاؤ، نہیں سمجھے تو پھر ان کو ان کی خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو. اور اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر کیا کرنا ہے، وَضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو ہلکی سی سزا دو، مار کی. مار بھی ایسی نہیں کہ ہڈیاں توڑ دیں، بہت زیادہ مارنا ہی، ہلکے سے ایک آدھ چانٹا لگا دیا کمر پہ یا بازو پہ، منہ پہ مارنے کی اجازت نہیں دی اللہ کے رسول. تو ہلکی سی مار بھی اگر کوئی سمجھدار عورت ہوتی ہے فوراً سمجھ جاتی ہے کہ مرد مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا ہے، حتیٰ کہ اس نے ہاتھ بھی اٹھا لیا ہے، اگر بات آگے بڑھے گی تو پھر بہت کچھ ہو جائے گا، لہذا وہ فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے. آگے کیا فرمایا، ان کو مارو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیں تو ان پر الزام کی کوئی راہ تلاش نہ کرو. یعنی خواہ کی، اب وہ تو مان گئی، اب بھی ان کو اندر شیطان آ رہا ہے کہ نہیں اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو سزا دوں گا، اس نے یوں کیا، اس نے وہ کیا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اب وہ جب صحیح ہو گئی، معاملات ختم ہو گئے، اب وہ جھگڑے وگڑے ختم ہو رہے ہیں، تو ان کو اور مزید ختم کر دو، شیطان سے توبہ کرو اور اللہ سے اپنی جو ہے کوتاہیوں کی توبہ کر لو اور بعد آ جاؤ. نہیں کرو ایسے کام جان بوجھ کے نہیں، کوئی اتفاق سے کچھ ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ سب سے اعلیٰ، بلند اور سب سے بڑا. یعنی اللہ کی طاقت ہے. آپ طاقتور ہو، عورت سے زیادہ عورت کمزور ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ذاتیاں کرو اور جو چاہے سو کرو. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ایک پروسیس سمجھا رہا ہے کہ اگر کچھ ایسی کیفیت بنے جہاں شیطان بیچ میں آ جائے تو شیطان کو شکست دینے کے لیے اللہ کے لکھے ہوئے طریقے کو اختیار کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اور شیطان بھاگ جائے گا، دور ہو جائے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اب یہ کیفیت ہو گئی. اگر ایسا نہ ہوا تو ہر طرح سے سمجھا لیا، چاروں طریقے اختیار کر لیے لیکن وہ باز نہیں آئی، یا تم بھی جو ہے وہ جھگڑا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر آخر میں جب وہ نافرمانی کی حد ہوتی چلی جائے اور کسی صورت میں وہ ماننے کو تیار نہ ہو تو پھر علیحدگی ہی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اور بات خراب ہو جائے، کوئی مار دھاڑ اور بڑھ جائے، کوئی قتل وغیرہ ہو جائے، الٹا سیدھا کام ہو جائے. اس سے بہتر ہے کہ اسے طلاق ہی، علیحدگی یہ بہتر ہے. تو پھر علیحدگی کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا طریقہ جو ہے وہ یہاں پہ پروسیس بتایا، پورا طریقہ قرآن میں مکمل طور. اور جو مسئلہ قرآن سے حل ہو جائے تو اس پہ آگے جانے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی مسئلہ آ جائے اور وہ قرآن سے مکمل طور پر سلجھ جائے، حل ہو جائے، تو پھر آگے حدیث سے یا فقہ سے اس کی ضرورت نہیں پڑتی. سب سے پہلے ترتیب کیا ہے، سب سے پہلے قرآن سے سمجھنا ہے. اگر قرآن سے مسئلہ کلیئر نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے، تو پھر حدیث سے سمجھنا ہے، اور حدیث سے ہی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر فقہ میں جانا ہے. لیکن یہاں پر ترتیب الٹی کر دی جاتی ہے، سب سے پہلے فقہ آ جاتا ہے،
فقہ حنفی، شافعی، مالکی جو 4 فقہ بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، وہ اللہ نے نہیں بنائی. اللہ نے کسی آیت سے آپ ثابت نہیں کر سکتا کوئی کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ 4 فقہ اللہ نے بنائی ہیں. اللہ نے نہیں بنائی. 4 امام اللہ نے نہیں بنائے. اللہ نے ایک امام بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امام نہیں ہے، آخری امام. یعنی وحی کے دروازے بند ہو گئے اور اللہ کی وحی آنا بند ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. اب لوگوں نے بنا لیا، کسی نے 4 امام بنا لیے، کسی نے 12 امام بنا لیے. یہ اللہ نے کہیں ثابت نہیں کیا، اللہ کی آیت سے کہیں ثابت نہیں. لیکن چلو ترتیب بتا دیں. چلو ترتیب تو ہونی چاہیے. ترتیب کیا؟ پہلے قرآن اور سنت، یا سنت اس کے بعد سنت یا حدیث، اور اس سے بھی نہ ہو تو پھر فقہ میں جا سکتے ہیں ہم. لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی پہلے فقہ پھر حدیث پھر قرآن، یہ ترتیب الٹی بات. جب اس ترتیب سے کی جائے گی تو مسئلے میں الجھاؤ پیدا ہوگا، فرقے پیدا ہوں گے، جھگڑے پیدا ہوں گے، اور صحیح بات تک پہنچا نہیں جائے گا. لہذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں طلاق کے بارے میں. اگر طلاق کی نوبت آئے، وہی اللہ فرمایا، وہی پہلی آیت ہے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ. اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ خوب سننے والا جان. یعنی اگر آپ ارادہ کر چکے ہیں تو پھر پروسیس کیا بتائے گا اللہ تعالیٰ؟ وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. اور جب طلاق یافتہ عورتیں اپنے تئیں انتظار کریں 3 حیض تک، یعنی 3 طہر تک، یا 3 حیض سے حیض شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد حیض بند ہو جاتا ہے، پھر طہارت شروع ہوتی ہے. یعنی کہ غسل طہارت جب ہو جائے تو پھر طلاق. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب بھی طلاق دو تو طہارت میں دو. اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا. یعنی اگر عورت کو طلاق ہو، پہلی بات تو ہر ایک طہر میں ایک طلاق ہوگی. اس کی تفصیل ابھی پوری اس رکوع میں تفصیل آئے گی آگے. تو وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے. اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ جو رحموں میں ہے، یعنی اگر حمل ٹھہر گیا ہے، کسی عورت کو حمل ہے تو وہ بھی یہ بتا دے کہ مجھے حمل ہے. اور اگر نہیں ہے تو وہ حیض ہو جائے گا. اور حیض کیا ہے؟ 3 حیض 3 طہر. قروء کا مطلب ہے 3 حیض 3 طہر میں جا کے طلاق مکمل ہوگی. پروسیس قرآن کا یہی ہے. اور ایمان رکھتی ہے. اور ان کے خامن وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اور ان کے خاوند کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں اگر وہ بہتری اس سے سلوک کرنا چاہیں. اور عورتوں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے، بالمعروف دستور کے مطابق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اور مردوں کا ان پر ایک درجہ تو برتری ہے. اللہ غالب حکمت والا ہے. یہاں پر جو ہے آگے جو آیت آ رہی ہے بڑی اہم ترین آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری بات کلیئر کر دی ہے. الطلاق مرتان، آیت نمبر 229 ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق یا رخصت کر دینا ہے. فَإِمْسَاكٌ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. یعنی کہ طلاق دینے کے بعد پہلی طلاق طلاق رجعی کہلاتی ہے. اس میں اگر چاہے تو مرد طلاق دینے کے بعد انتظار کرے پورے مہینے، اگر نہیں تو وہ رجوع بھی کر سکتا ہے. طلاق رجعی کا مطلب ہے رجوع ہو سکتا ہے. اب پہلی طلاق کے بعد طلاق رجعی ہے اور دوسری طلاق کے بعد بھی طلاق رجعی ہے، اس میں بھی رجوع ہو سکتا ہے. اور اگر اس میں چھوڑنا چاہو تو پہلی طلاق اور دوسری طلاق میں بھی پورا 1 مہینے کا عدت گزار کے 1 مہینہ پھر دوسرا مہینہ، اور پھر اگر نہیں رکھنے کا ارادہ ہو کہ نہیں میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے تو پھر طلاق کا تیسرا جو مہینہ ہے، یعنی کہ پورا پروسیس مکمل کرنا ہے کہ تیسری بار بھی اس کو طلاق دے کر اچھے طریقے سے اس کو فارغ کرنا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اور نہیں تمہارے لیے جائز کہ تم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھیں. یعنی کہ
مہر ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتا ہے طلاق دی اور مہر لے لیا. پہلی بات تو طلاق کا طریقہ جو رائج ہے وہ بھی غلط ہے، یعنی یہ قرآن کے مطابق نہیں ہوتا. آئے رات کو 2 بجے 3 بجے جب بھی جھگڑا ہوا اسی وقت 3 طلاقیں دیں اور ان کو فارغ بھی کر دیا، گھر سے بھی نکال دیا، اور بچے جو بھی رل گئے. تو یہ طریقہ اللہ نے نہیں بتایا قرآن میں. جو اللہ ہم جو آیتیں پڑھ رہے ہیں اس میں ہر چیز بالکل کلیئر ہے سمجھنے والے کے لیے، جو سمجھنا چاہے. جو سمجھنا نہیں چاہے تو پھر وہ جو چاہے سو کرے. تو اللہ کے حدود قائم رکھنے کے لیے، یعنی کہ وہ اگر ہاں اگر عورت خود خلا مانگ رہی ہے، نہیں رہنا چاہ رہی، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ خلا ہے. اور خلا کا پھر یہ ہے کہ پھر وہ کچھ نہ کچھ مال دے کر اپنے فارغ، یعنی کہ مال سے مراد یہ کہ جو اس نے مہر دیا تھا وہ مہر واپس کر دے کہ میں تمہارا مہر واپس کر رہی ہوں اور میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ اس کا حق ہے، وہ یہ خلا کا طریقہ اختیار کر سکتی قاضی کی عدالت میں، یا جو آج کل کورٹ وغیرہ ہیں وہاں سے بھی رجوع کر سکتی ہے اور پھر وہ کھلا لے سکتی ہے. آگے فرمایا کہ اللہ کی حدیں جو قائم نہ رکھ سکیں گے تو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو کوئی گناہ فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کہ وہ عورت اس کا بدلہ فدیہ دے دے. یعنی فدیہ سے مراد ہے کہ وہ مہر واپس کر دے یا کچھ اور مال دے دے اپنی طرف سے اگر وہ مالدار ہے تو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. فلا تعتدوها، پس ان سے آگے نہ بڑھو. یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے یہاں پر کہا ہے کہ اپنی نہ چلاؤ، یا کسی حضرت کی عالم کی بات، یا ہمارے عالم نے یہ کہا ہے یا ہمارے حضرت نے یہ کہا. نہیں، اگر وہ جو بھی عالم یا حضرت کچھ فرمائیں گے تو انہیں قرآن سے دلیل دینی پڑے گی، وہاں سے استدلال کرنا پڑے گا کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے. اور اگر قرآن سے نہیں ہے تو پھر اپنی مرضی چلانی ہے تو پھر جو چاہے سو کریں، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوگی پھر تو. آگے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے بس وہی لوگ ظالم ہیں. اللہ کی حدود کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ بھائی جو اللہ نے کہہ دیا نہیں، بلکہ ہم نے کہا، ہمارے حضرت نے کہا، ہم تو وہی کریں گے. نہیں، یہاں پر یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیتیں موجود ہوں تو آیتوں کے سامنے حدیث کی اہمیت نہیں ہوتی، آیتوں کی ہے سب سے پہلے. اور اگر آیتوں میں ایک چیز مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو پھر حدیث سے رجوع کریں، اور حدیث سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر فقہ سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کیا کہ قرآن سائڈ میں، حدیث سائڈ میں، اور صرف جی بس فقہ لے لیا اور اپنے علماء کی ان کی بات مان لی اور جو ہے اللہ کی بات کو سائڈ میں کر دی. اللہ تعالیٰ کے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر اس کو طلاق دے دی جائے تو جائز نہیں کہ اس کے لیے کہ وہ یا اس کے بعد کہ یا اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح. ہاں اگر تیسری طلاق، پہلی طلاق طلاق رجعی ہے، اس میں رجوع ہو سکتا ہے. دوسری طلاق میں رجوع ہو سکتا ہے. اور تیسری طلاق کی اگر نوبت آ جائے، 1 مہینہ گزر جائے، طہر کا طلاق جو ہے وہ ہو گئی، ظاہری بات ہے رجوع نہیں ہوا. اور دوسرا مہینہ بھی گزر گیا تو 2 مہینے کی عدت بھی ہو گئی. اور تیسرا مہینہ جب آئے گا تو پھر طلاق دے کر اس کو پھر فارغ کرنا پڑے گا، اور اب اس سے نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ نکاح ہو سکتا ہے. اب تیسری صورت میں یہی ہے کہ وہاں وہ کیا کرے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو گناہ نہیں کہ ان دونوں پر اگر وہ رجوع کر لیں. کیسے؟ وہ طلاق دے جائز نہیں اس کے لیے کہ اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح. اب یعنی کہ تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہے نہ نکاح ہے، بس ایک صورت بچتی ہے، وہ یہ کہ وہ کسی عورت کسی اور خاوند سے شادی کر لے، کسی اور خاوند سے شادی کرے اور وہ بھی خود چھوڑ دے، طلاق دے دے، یا اس کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ بیوہ ہو جائے گی. دونوں صورتوں میں پھر اس کی عدت ہے الگ الگ. یعنی کہ اگر بیوہ ہو گئی تو اس کی 4 مہینے 10 دن عدت ہے، اور اگر وہ بیوہ نہیں ہے، طلاق ہوئی ہے، تو پھر وہ اس کی تیسرے مہینہ بھی عدت کرنی پڑے گی. یعنی پہلا طہر اور دوسرا طہر اور تیسرا طہر، 3 مہینے کی عدت ہے اس کی، اور 3 مہینے اس کے پورے ہو جائیں گے تیسری طلاق کے بعد. یعنی 2 مہینے پہلے ہو چکے اور تیسرا مہینہ ہوگا تو 3 مہینے کی عدت ہو جائے گی. تیسرا مہینہ آخر میں 1 مہینہ بچے گا، وہ ہو گیا. اور پھر وہ کسی مرد سے جو ہے نکاح کرے، جس کو آج کل عرف عام میں کہا جاتا ہے حلالہ. حلالہ کے لیے بھی ابھی ہم بتاتے ہیں قرآن کے حوالے سے کہ حلالہ جو ہے حدیث سے ثابت ہے کہ حلالہ حرام ہے.
حلالہ کوئی چیز نہیں ہے کہ بھائی کہ آج کل جیسے حلالہ سینٹر کھل گئے کہ جی سے حلالہ کرانا ہے تو لے آئیں، بیوی کو بیوی کی عزت بھی دے دیں ان کو، اور ان کو پیمنٹ بھی لیتے ہیں بہت سے لوگ، تو آپ پیمنٹ دے تو ہم حلالہ کر لیں گے، تو حلالہ ہو گیا. اور حلالہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث کے اندر ہے، یہ تمام حدیثوں میں ہے موجود، کہ ہمارے ہاں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے یہ لعنتی فعل. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والوں پر لعنت فرمائی. حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح باطل ہے، اور وہ نکاح نہیں بلکہ زنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طریقے سے کوئی نکاح کیا جائے کہ یہ حلالہ ہے، حلالہ کر لو، نہیں، حلالہ نہیں ہے. ہاں البتہ اگر اس کی 3 طلاقیں ہو گئیں، وہ فارغ ہو گئی، اب رجوع نہیں ہے، تو اب اسے چاہیے کہ وہ کسی مرد سے تب شادی کر لے. مرد اس ایک ہی صورت ہے کہ وہ خود طلاق دے، اور پہلے کنڈیشن نہیں لگائی جائے، بلکہ وہ خود ہی طلاق دے دے کسی بات پر، اور اسی پروسیس سے گزر جائے. اس کے بعد وہ چاہے تو اپنے پہلے مرد سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. اس کو حلالہ کا نام دینا یہ غلط ہے. حلالہ کا طریقہ کچھ اور ہے، اور یہ طریقہ جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ ایک فطری طور پر جو نکاح ہو جائے کہیں اور پھر اس کا انتقال ہو جائے، یا وہ اس کو طلاق دے دے کسی بات پر، تو پھر وہی پروسیس کرنے کے بعد پھر وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. آگے فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو دستور کے مطابق روک لو. یہ جو آیت ہے 231 نمبر آیت، یہ پہلے 229 میں اللہ نے یہ بات بتا دی، الطلاق مرتان. وہ 2 طلاقیں جو ہوئی ہیں، پہلی طلاق 2 دفعہ طلاق ہوتی ہے، پہلی طلاق رجعی اور دوسری طلاق بھی رجعی. تیسری طلاق وہ طلاق نہیں ہے، بلکہ وہ تو فارغ کرنا ہے، علیحدگی ہے، اس میں رجوع نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک ہی صورت بچتی ہے کہ وہ کسی مرد سے عورت شادی کرے اور اتفاق سے وہ وہاں سے بھی طلاق ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے، تو وہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. تو تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے خود نہیں روکو اس کو کہ بھئی عورت کو میں نہیں چھوڑوں، جبکہ اس کا وہ 2 طلاق ہو جائیں، تیسری بھی ہو گئی تو میں اسے چھوڑوں نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس کو پھر روکو نہیں، پھر اس کو فارغ کر دو. اور اگر تم ان کو نقصان پہنچانے کی نیت، پہلی طلاق میں بھی روک لیتے ہیں بہت سے لوگ کہ نہیں بھائی ہم نے طلاق نہیں ہوئی لہٰذا ہم تو اس کو ابھی روکیں گے، اور وہ نیت کچھ اور ہو. نیت یہ ہو کہ میں اس سے بدلے لوں گا، اس سے انتقامی کارروائی جو ہے اختیار کروں گا اور اس کو زیادتی کروں گا اس کے ساتھ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو. لا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، کہ تم انہیں نقصان پہنچاؤ اس لیے مت روکو. ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، اور جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. یعنی کہ کمزور مت سمجھو، کمزور ہے اور کمزور نہیں ہے. اگر وہ کمزور ہے تو اس کے ساتھ طاقتور اللہ ہے، اللہ کمزوروں کے ساتھ ہے. تو یہ کسی کو یہ مت سمجھنا چاہیے کہ وہ عورت ہے وہ تو کمزور ہے، میں جو چاہے سو کروں، اسے ہر حال میں میرا کہنا ماننا ہے. نہیں، زیادتی ہوگی تو وہ نہیں مانے گی، ظاہری بات ہے، اس کو منع کیا گیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو کیا مذاق نہ اڑاؤ. یعنی اللہ نے جو آیات بیان کی ہے ان میں اپنی طرف سے جو ہے باتوں کو بنا لینا یہ غلط ہے. اپنی طرف سے طلاقیں نکال لینا کہ یہ طلاق ہو گئی، یہ نہیں ہوئی. جو قرآن نے بیان کیا طلاق اسی پروسیس سے ہوگی. اور اگر جو آج کل نہیں ہو رہی ہے، 3 طلاق دیا فارغ کر دیا، یہ بڑا خطرناک کام ہو رہا ہے. جو قرآن کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے اور اللہ کی آیات کا انکار. آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہے وہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جس نے ہماری انکار کر دیا ہماری آیتوں کا، جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، اور اس نے سمجھو مذاق اڑاوا. تخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کے احکام کو مذاق ٹھہرا دیا. وَاذْكُرُوا آیات اللہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے. یعنی قرآن و سنت، قرآن و حدیث کہہ لے، قرآن و سنت کہہ لے. حکمت سے مراد سنت ہے یا حدیث ہے، وہی بات ایک ہی ہے. یعظکم بہ، اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اور تم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ کو کہ ہر چیز کا جاننے والا. اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یعنی ہماری نیتوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو، انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. ہماری جو بھی ہم عمل کرتے ہیں سب سے پہلے نیت دیکھتا ہے.
ہم نے کون سا عمل کس نیت سے کیا، اچھا عمل یا غلط عمل جو بھی ہے، اگر نیت صالح ہے تو اس کو نیکی لکھا جائے گا اللہ کے یہاں، اور اگر نیت میں بد کھوٹ ہے تو وہ کتنا بھی اچھا عمل ہم کریں وہ عمل نیک عمل نہیں کہلائے گا، بلکہ عمل بد کہلائے گا، اللہ کی نافرمانی کہلائے گی اور اللہ کی ناراضگی حاصل ہوگی۔ سو بات سوچنا چاہیے کہ جو آج کل طلاق ہو رہی ہے، اور گھر سے آگے بھی آیتیں ہیں جو مزید آئیں گی، 2-3 آیتیں آگے بھی آئیں گی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ سب بتا رہا ہے کہ طلاق کو کس طرح دیا جائے، اور دینے کے بعد اس کو اپنے ہی گھر میں رکھا جائے، اور اس کو جو ہے گھر سے نہ نکالا جائے، اور عدت بھی گھر میں کی جائے۔ یہ ساری تفصیل آگے آئے گی۔ عدت بھی گھر میں کرنی ہے، اس کو اپنے گھر میں ہی رکھا جائے، وہیں عدت کرائی جائے اس کی 3 مہینے پورے، 2 مہینے تو خاص طور پہ، اور تیسرا مہینہ جو ہے اگر تیسری طلاق بھی ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کو جانے دو اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے، بلکہ اس کو کچھ مال بھی دو۔ آگے لکھا ہے کہ کچھ مال بھی دے دو اپنی طرف سے، جب تم طلاق دے رہے ہو تو اس کو اپنی طرف سے کچھ مال، مہر تو تم نے دے ہی دیا تھا، ٹھیک ہے وہ تو مت لو واپس، لیکن کچھ اپنی طرف سے بھی اس کو مال دے دو، اور اچھے طریقے سے ایک اچھا اس کو انسان سمجھ کر، اور ایک عام انسان یعنی کمزور نہیں سمجھو اس کو، کمزور سمجھ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ طاقتور سامنے کھڑا ہوا ہے، تو اللہ جب پکڑے گا، جب اللہ چانٹا مارتا ہے تو پھر نظر نہیں آتا مگر بڑا خطرناک مارتا ہے، اللہ کا چانٹا پھر بڑا آتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کیا جائے اللہ سے ڈر کے کیا جائے، اور اس کو جو ہے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، دستور معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، طلاق بھی اچھے طریقے سے۔ آگے پھر آئے گا کہ جب طلاق کے بعد دوسری طلاق ہوگی تو اس میں 2 گواہ بھی شامل کرو، یہ بھی آیتیں آئیں گی آگے کہ گواہ بھی ہونا چاہیے، جس طرح سے نکاح میں گواہ ہوتے ہیں ایسے طلاق میں بھی 2 گواہ بتائیں کہ 2 گواہوں کے سامنے، یہ نہیں کہ اٹھایا اور فارغ کیا، نہیں، بلکہ ایک آیت میں ابھی آگے آئے گا کہ اپنے ایک منصف اپنے بیوی اپنے گھر سے بلائے، ایک مرد اپنے گھر سے بلائے، اور دونوں منصف ان کو سمجھائیں بیٹھ کر کہ نہ کرو تو اچھا ہے، لیکن اگر پھر بھی نہ بات بنے تو پھر اسی پروسیس سے جیسے قرآن نے بیان کیا ہے، پہلی طلاق طلاق رجعی، دوسری طلاق طلاق رجعی، اور تیسری طلاق طلاق بائن، یعنی اب علیحدگی کر سکتے ہیں اچھے انداز سے، یعنی اس کو نہ اس سے مال واپس لیا جائے بلکہ اپنی طرف سے کچھ اور مال دے دیا جائے۔ تو انشاءاللہ آگے جو ہے آیتیں، ابھی موضوع جو ہے بڑا سینسٹیو ہے، اور اس میں اختلافی امور بھی ہیں، لیکن ہمیں اختلاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو صرف وہی بیان کریں گے جو اللہ اس کے رسول سے ثابت ہے اور وہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے، لہذا اسی کو بیان کرتے ہیں ہم۔ اپنی طرف سے ہم کوئی فقہ، کوئی مسلک، نہ ہمارا کوئی مسلک ہے، کیونکہ مسلک کی گنجائش قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آگے مزید بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔